میں تمام ساتھی بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف و زحمت کی. آج میں اور شاہد سید صاحب اور ہمارے سندھ کے صدر مسلم لیگ کے شاہ محمد شاہ صاحب اور شاہد سید صاحب جو کہ اے این پی کے سندھ کے صدر ہیں وہ، اور راشد سوبرو صاحب جو کہ سندھ جے یو آئی کے صدر ہیں وہ بھی آنے لگے تھے، اور اویس نورانی صاحب، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو وہ نہیں آ سکے. بہرحال وقت ہو گیا ہے تو ہم شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آج کراچی آنے کو تھیں، اور ہم نے ایک بلدیہ میں بڑا جلسے کا اہتمام کیا تھا جس میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہزاروں کا مجمع ہوگا، اور ہمیں امید بھی تھی اور توقع بھی تھی اور لگ بھی رہا تھا. اسٹیج تک لگ چکا تھا، کرسیاں لگ چکی تھیں، سب کچھ ہو گیا تھا. لیکن پھر ایک دن سے یہ تشویش تھی کہ کرونا پچھلے 2-3 دنوں سے کافی پھیل رہا تھا. سندھ میں ویسے تو 8% سے تھا، لیکن پھر 10% کے بھی اوپر آ گیا تھا. تو یہ بہت بڑا ایونٹ تھا. اگر ہزاروں لوگوں کا 5, 6, 8, 10 ہزار آدمی آ جاتا اور کرسی پہ بیٹھتا، اس کے علاوہ دیکھنے والے اس چاندنی چوک پہ 10-12 ہزار اور ہو جاتے، تو یہ اتنا بڑا 20,000 کا مجمع جو تھا وہ شاید کرنے سے ایک سپر اسپریڈر ایونٹ ہو جاتا. لہذا مریم نواز شریف صاحبان نے دیگر لیڈران سے مشورہ کیا، مجھ سے بھی مشورہ کیا، لیکن خصوصاً ہمارے قائد میاں نواز شریف سے مشورہ کیا، اور پھر شہباز شریف صاحب سے مشورہ کیا. پھر اس نتیجے پہ وہ پہنچ رہی تھی کہ نہیں آئیں گی. میں نے ادھر شاہد سید صاحب سے بھی مشورہ کیا، راشد سوبرو صاحب سے بھی مشورہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم سب نے بیٹھ کر یہ سوچ کے ڈیسائیڈ کیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کراچی نہیں تشریف لائیں گی، اور یہ جو جلسہ آج ہم کرنے والے تھے بہت بڑا، وہ بھی نہیں کریں گے. ہم نے اسٹریٹجی یہ کری ہے کہ اب آخری 3-4 دن رہ گئے. کرونا کیونکہ پھیل رہا ہے تو چھوٹی کارنر میٹنگ کر لی یا چھوٹی افطار پہ لوگوں سے ملاقات کر لی، وہ تو کر لیں گے، لیکن ہزاروں کا مجمع یا جلسہ نہیں کریں گے. ساتھ ساتھ مجھے اے این پی کے صدر جناب سندھ کے صدر جناب شاہد سید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی جماعت نے، سندھ کی جماعت نے ان کی بہت بھرپور محنت کری ہے اور ساتھ دیا ہے ہمارا اس الیکشن کے اندر. ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے اورنگزیب خان بنیری صاحب، وہ بھی ہر جگہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. دیگر اور لیڈران ان کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے خود جلسے کروائے ہیں، ہماری کارنر میٹنگ کروائی ہیں. تو اے این پی کے لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے اکثر پولنگ اسٹیشنز میں ان کے پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھیں گے تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح میں شکر گزار ہوں راشد سوبرو صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور جے یو آئی کی تمام لوکل لیڈرشپ کا، خصوصاً مولانا عمر صادق صاحب کا جو کہ ان کے امیدوار تھے اور میرے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ ہماری مدد کری ہے. کئی مدارس میں ہمارے اجلاس کروائے ہیں، کئی کارنر میٹنگز کری ہیں، اور جلسے میں میں نے بھی، عمر صادق صاحب نے بھی، اورنگزیب خان بنیری صاحب اے این پی کے مل کر بھی تقاریر کری ہیں، مل کر بھی جلسے اٹینڈ کریں. آج بھی ہم کو مل کے آنا تھا، لیکن کسی وجہ سے علامہ راشد سوبرو صاحب ادھر نہیں پہنچ سکے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. یہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ دن پہلے خط لکھا جس کا ای سی پی نے بہت اچھی طرح اس کو ڈیلے کرنے کا منع کر دیا، ایم کیو ایم نے بھی لکھا، یہ لوگ جو الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آپ الیکشنز کروائیں، ایس او پی کے تحت کروائیں. سیاسی پارٹیاں خود سمجھدار ہیں. ویسے بھی ہمارے علاوہ تو کوئی بڑے جلسے کر ہی نہیں سکتا ہے، اور کارنر میٹنگ بھی ان کی شاذ و نادر ہوتی ہیں، ہماری روز کی کافی ہوتی ہیں. تو ہم کٹ ڈاؤن کر دیں گے، باقی لوگوں کا تو اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ایک آدھ کارنر میٹنگ جو اب سے الیکشن کے درمیان کرنے والی تھی وہ کر لیں یا نہ کریں تو کورونا کا کوئی اسپریڈ ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور بلدیہ میں ویسے بھی میرے خیال سے سچویشن کنٹرول میں ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. ہم کو احتیاط لازمی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب اور مزید احتیاط کریں گے. پارٹی کی جو لیڈرشپ کے مجھے جو انسٹرکشنز ملے میں اس کے تحت اور مزید احتیاط کروں گا. کوئی بڑی ایونٹ نہیں کریں گے. ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ بہرحال جاری رہے گی، چھوٹی افطار بہرحال جاری رہے گی، لیکن الیکشن کسی صورت بھی نہیں ہونے چاہیے ڈیلے. گو کہ یہ بات کہنا بھی لازمی ہے کہ یہ الیکشن کے اس مہینے میں پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کری ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی کری ہے. لیکن عوام جانتے ہیں کہ جو لوگوں نے 13 سال سے کچھ بھی نہیں کیا یا 3 سال سے کچھ بھی نہیں کیا وہ 29 اپریل کے بعد نظر نہیں آئیں گے. چاہے وہ
احساس کا پروگرام کے کیش بانٹنا ہو یا چاہے ہمارے یو سی کے چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کو فون کر کے کہنا کہ ہم آپ کو پائپس دے دیں گے یا ہم آپ کو اسٹریٹ لائٹس دے دیں گے، آپ مسلم لیگ نون کے چھوڑ کے کسی اور پارٹی کی سپورٹ کریں، سپورٹ ان کو نہیں مل رہی ہے۔ عوام کے اندر اللہ کی مہربانی سے آج بھی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اور جو نتیجہ لاسٹ ٹائم صحیح آیا تھا، یعنی کہ شہباز شریف جیتے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نتیجہ پھر آئے گا اور پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی، اور اس بار تو بھرپور حمایت ہم کو حاصل ہے۔ اے ایس پی کی پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں الیکشن میں بندہ نہیں کھڑا کیا تھا، لیکن شاید ہم نے ان سے اتنی مدد نہیں لی تھی جتنی ہم لے سکتے تھے۔ اس بار ہم بہت زیادہ مدد ان سے لے رہے ہیں، اور ہم جے یو آئی سے بھی ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو یہ کامیابی ملے گی۔ اور ایک دو چیزیں ہیں، ایک تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کام نہ کرنا پچھلے 3 اور 13 سالوں میں، لیکن جو پی ٹی آئی نے خاص طور پر کرا ہے، جو مہنگائی کا عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے پی ٹی آئی نے، اس کی وجہ سے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے، لہذا وہ ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔ میں آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں، پھر شاہد سید صاحب بھی بات کریں گے، کہ بلدیہ کے علاقے میں کہیں پر بھی پانی نہیں آتا ہے فار دا موسٹ پارٹ، اور ایک پاکستان کا یا کراچی کا کم از کم غریب ترین علاقہ ہے۔ اگر اتحاد ٹاؤن میں آپ چلے جائیں جہاں پہ زیادہ تر پختون اور ہزارہ وال آبادی ہے، تو وہاں سڑکیں، ایک سڑک نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، سڑکیں ہی نہیں ہیں، اور پانی کا بھی زیادہ تر جگہ پہ انتظام نہیں ہے۔ میرے حلقے میں تقریباً 1,30,000 خاندان رہتے ہیں یا گھر ہیں، 1,30,000۔ ہم نے حساب کیا ہے کہ اوسطاً 6,000 روپیہ ایک گھر خرچ کرتا ہے پانی کا۔ زیادہ تر لوگ بیچارے مجبور ہیں کھارا پانی لینے میں، کچھ لوگ میٹھا پانی پی سکتے ہیں۔ اگر 6,000 روپیہ ایک گھر خرچ کر رہا ہے مہینے کا، اور 1,30,000 گھر ہیں، تو یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ 78 کروڑ روپیہ مہینے کا یا 936 کروڑ روپیہ سال کا آپ بلدیہ کی غیور عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں پانی کی مد میں، جبکہ آپ کلفٹن کو پانی دے رہے ہیں، کے ڈی اے کو پانی دے رہے ہیں، محمد علی سوسائٹی کو پانی دے رہے ہیں، لیکن جو غریب ترین ایریا کراچی کا ہے اس کو آپ پانی نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے۔ 10 ارب روپے کا آپ نے اضافی ٹیکس بلدیہ کے لوگوں پہ لگایا ہوا ہے، لہذا ہمارا تو پورا وہ موٹیویشن یہ ہے، اور ہماری تو پوری کیمپین اس پہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ سڑکوں کے اوپر کوشش کریں گے، نہ کسی اور چیز کے اوپر، ہمارا دن رات انشاءاللہ تعالی اس میں گزرے گا کہ بلدیہ کے عوام کو پانی لائن کے تھرو میٹھا ملے۔ اور ارد گرد آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ ہائیڈرنٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ارد گرد انہوں نے اتنے سارے ہائیڈرنٹ بنائے، پانی تو سب کو مل جاتا ہے بلدیہ میں، لیکن لائن کے تھرو نہیں ملتا، خریدنا ملتا ہے۔ آپ غریب لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں خریدنے پہ، پھر جو ہائیڈرنٹس ہیں اس سے نہ صرف بلدیہ کے لوگ پانی خرید رہے ہیں بلکہ سائٹ کی انڈسٹری بھی پانی خرید رہی ہے، تو آپ ان غریب لوگوں کو کمپیٹ کرا رہے ہیں سائٹ کے انڈسٹریلسٹ سے، جو ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کرنی ہے، اگر کورٹ میں جانا پڑے گا تو جاؤں گا، لیکن یہ انلیگل ہائیڈرنٹس بند کرواؤں گا، دھرنے دیں گے، ہائیڈرنٹس بند کروائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی لائنوں کو ٹھیک کریں گے، پمپنگ اسٹیشن لگوائیں گے، بلدیہ کے عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پانی دیں گے، جو ان کا بنیادی حق ہے، اور جو ریاست کا اولین فرض ہے کہ اپنے لوگوں کو کم از کم پانی دے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاؤں کہ 1 کلو گھی پہ جب میں وزیر خزانہ تھا تو ہم 21.50 روپے ٹیکس لیتے تھے، آج عمران خان صاحب 1 کلو گھی پر 51 روپے ٹیکس لیتے ہیں۔ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو 1 کلو چینی پہ 4 روپے ٹیکس لیتے تھے، عمران خان صاحب 18 روپے 70 پیسے ٹیکس لیتے ہیں۔ تو یہ ٹیکس بھی چیزوں کے اوپر زیادہ لے رہے ہیں۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم از کم 2 اور 3 گنا ہو گئی ہیں۔ بلدیہ کے عوام جو ہے وہ زیادہ تر پیسے اپنے اناج پہ خرچ کرتے ہیں، کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، 3 گنا قیمتیں ہو گئی ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں ظاہر ہے کہ 3 گنا نہیں بڑھی، اس لیے ان کو بہت زیادہ مہنگائی کے بوجھ کے تلے پی ٹی آئی نے دبا دیا ہے، لہذا وہ اکتا گئے ہیں۔ اب ان کو بہتری چاہیے، تبدیلی سے وہ تھک گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتری جب آئے گی جب یہ اے این پی کے حمایت یافتہ اور جے یو آئی کے اور جے یو پی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ یعنی میں شیر کے نشان کو ووٹ دیں گے۔ شکریہ۔ بات کر لیجیے۔ سب سے پہلے میں پاکستان نواز کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے عوام کے اس وقت جو عوام ہے اس کو اہمیت دیا اور یہ پروگرام بہتر کیا، کیونکہ ہم تو ان کے اتحاد میں تھے اور اس کے ساتھ ہم نے چاہنا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ عوام کا خیال رکھا اور اس پروگرام کو کینسل کیا، یہ اچھی بات ہے
क्योंकि वबा है, हम सबको त्याग करना चाहिए। उमर साहब गेट पे आए तो ले आए फैल रही है, तो लिहाजा इसको ये देना चाहिए आगे और इसको भी फॉलो करना चाहिए, सबसे अच्छी बात है। और रही बात हमारी इतिहास का, तो ये जो इतिहास हुआ है ये अभी नहीं, ये 2018 में भी हमारे इतिहास मुसलमान से हुआ था। बात करें बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमारे 2018 में भी ऑलरेडी ये इतिहाद हो गया था। मैं लगा आप बात करते हैं। 2018 में ऑलरेडी हमारा ये इतिहाद हुआ था। उस वक्त मरहूम शहबाज हुसैन हमारे घर आए थे और मुझे बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि हम आपको पार्लियामेंट में ले और हम आपकी मुशाहिद। अच्छा, उसका जो है वजह ये था कि 2018 में इन्हें 250 पे उन्होंने कोई कैंडिडेट मुस्लिम उनका नहीं था। उसी के वास्ते हमने 2018 में इन्हें 249 पे कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। जो हमारा कैंडिडेट था हमने विड्रॉ किया था और हमने शहबाज शरीफ को उसको भी सपोर्ट किया था। उसी के मुताबिक और पीडीएम के रूल के मुताबिक इनका हक बनता था। हमने बिल्कुल इसके साथ इत्तेहाद किया हुआ है और बराबर का इसमें साथ देना है, इसको इलेक्शन जितवाना है, कोशिश करनी है। और मैं इस वक्त इस मीडिया की तवज्जो से अपने कारकुनों को ये बताऊंगा कि वो SOP भी फॉलो करें, लेकिन उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर टाइम बढ़ा दे, बजाय 8 घंटे के 10 घंटे रखे, 12 घंटे रखे, ताकि रश न बने, SOP फॉलो करे और वोट कास्टिंग करे। वोट कास्ट करना ज़रूरी है, उसमें चूँकि रोज़ा भी है, उसके मुताबिक अगर टाइम बढ़ जाए उसी दिन का तो अच्छा है, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन को मुलतवी ना करे, क्योंकि कोरोना वबा जो है ये कोई न साल की है न 2 साल की है। सारी मीडिया यही बात करे कि अब कोरोना के साथ जीना है, इन्हीं के साथ रहना है। तो जब इसी के साथ रहना है तो इलेक्शन मुलतवी ना करे, उसी दिन पे करे, उसी टाइम पे करे। अलबत्ता अगर 8 घंटे के बजाय 10 घंटे या 12 घंटे टाइम बढ़ा दे और लोग थोड़ा सा ये हम खुद भी अवेयरनेस देंगे, कोशिश करेंगे कि वो एक साथ सुबह सवेरे ना जाए, मुख्तलिफ टाइमों पर शाम तक जाए, कंटिन्यू रखे और जहाँ रश होगा वहाँ रश न बनाए सबसे ज़्यादा ये। और SOP फॉलो करें और मास्क इस्तेमाल करें। ये 2-4 चीज़ें जो कि हमने करनी है, आवाम ने करनी है, हम भी कोशिश करेंगे। और मैं फिर एक मरतबा मुस्लिम नून का भी और सारे लोग आप सबको भी शुक्रिया अदा करूँ कि आप सब ने टाइम दिया। ज़ाहिर कंटिन्यू हुई है, इलेक्शन है, ज़मीनी इलेक्शन है, इसमें हमने वोट कास्ट करना मेन मकसद है। और उसी दिन पता चलेगा कि हर आदमी अपना अपना वोट कास्ट करे। जिनको ये मैसेज चला जाए, जो अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन है, उसके चाहने वाले हैं, तो वो अपना रमज़ान के बावजूद अपना टाइम देगा और वोट कास्ट करेगा। वो लोग बेहतर है कि वो सिर्फ बातें न करें, जल्द से जुलूस से और पंचायत से, रश से बचे, अपना हिफाजत करे, अपने बच्चों की हिफाजत करे और अपना वोट ज़रूर कास्ट करे। मैं सब आप सबका शुक्रिया अदा करूँ। बात हो गया, आपने कर साहब ने बात कर ली। पार्टी के, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ आ गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन का मुकम्मल तौर पर डेमोक्रेसी में यकीन है। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस वजह से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी, मेरी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मिफ्ता साहब को 249 इलेक्शन लड़ाने का। अभी मरियम बीबी ने इसीलिए कोरोना की वजह से प्रोग्राम कैंसिल किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्राउड बड़ा हो जाता तो मसला हो जाता। ये बात मिफ्ता साहब कर चुके हैं। इलेक्शन लाजमी होना चाहिए, इसका बहाना हम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन में मुझे यकीन है इलेक्शन कमीशन फेयर और फ्री फैसला करेगी, ईमानदाराना फैसला करेंगे। इलेक्शन जो 29 तारीख को वो होने चाहिए। मैं तमाम हल्के को लोगों को अपील करता हूँ कि वो इलेक्शन के पोलिंग पर SOP पर हम अमल खुद भी कराएंगे, MLA के वर्कर भी कराएंगे, ANP के वर्कर भी कराएंगे। ये तो जो ANP है तो मेरे सियासी उस्ताद, मेरे मुरब्बी, मेरे रहबर वली खान की पार्टी का है, इसलिए तो मुझे और एहतराम है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला डेमोक्रेसी की फतेह होगी। कितना भी इलेक्शन से भागना चाहते हम भागने नहीं देंगे। हम इलेक्शन से हम भागने नहीं। फतेह PMLN की है, मिफ्ता इस्माइल को भी जीता हुआ MLA है, मियां नवाज शरीफ के वोट के फतेह है। इसी पहले भी मियां शहबाज शरीफ जीत चुके थे। वो झुर्रू इलेक्शन थी, उसको करने जिसको हमने रद्द किया सारे PDM में। बस ये बात करनी थी, मेहरबानी। थैंक यू। 10 जवानों की तरह चोरों को पकड़ेंगे, चोरों का भागने नहीं, भगा के घर भेजेंगे, चोर पकड़ेंगे।
وہ JUI کے کوئی لیڈران وہاں پہ آئے ہیں لیکن گیٹ سے کچھ داخل نہیں ہو پا رہے تھے. وہ مولانا عمر صادق صاحب تشریف لائے. ڈیولپمنٹ ورک بھی ہو رہے ہیں آپ بار بار کہتے رہیں گے یہ ڈیولپمنٹ ورک دیکھیں دونوں چیزیں ہوئی ہیں. آج ٹیپ چلی ہے احساس کارڈ بانٹنے کی. وہ PTI کا جھنڈا پیچھے لگا ہوا ہے اور احساس کے کارڈ بانٹ رہے ہیں, احساس کے کیش بانٹ رہے ہیں. تو لیکن مجھے کیونکہ تاریخ کا نہیں پتا کہ کس دن ہوا ہے, آج ہوا ہے, 4 دن پہلے ہوا ہے, 10 دن پہلے ہوا ہے, تو میں اس پر کچھ مزید کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن احساس کا کیش اس در بانٹا جا رہا ہے جہاں پہ PTI کا جھنڈا لگا ہوا ہے. تو PTI کے تو کوئی لیڈران اس الیکشن سے پہلے کبھی ووٹ پیسے ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے, تو ان کا تو ٹیکس کا پیسہ بھی نہیں ہے. ٹیکس کا پیسہ بھی ہمارا ہے جو ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ اس پہ کہاں یہ کام کر رہے ہیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے UC لیول کے لیڈروں کو ہمارے فون کرا ہے, بولا ہے کہ 2 کلومیٹر روڈ لے لو, 2 کلومیٹر روڈ لے لو, یہاں اسٹریٹ لائٹ لگا دو. وہاں یہ چیزیں پھینکی ہیں, پائپس وہاں پہ ڈال رہے ہیں. جو پارٹی 13 سال سے گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکی ہے وہ پارٹی ہے پائپ ڈال رہی ہے لیکن پیچھے سے کوئی کنیکشن نہیں دیا ہے. پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے, تو وہ کیا کر لیں گے بیچارے. جی ایک بات تو یہ کہ 13 سال سے جو پارٹی نہیں لگا سکی, بچہ کو پانی نہیں دے سکی, آپ اسی پارٹی کے ساتھ PDM میں ایک ساتھ سے چور ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سینسس میں جو ظلم آپ نے کیا مقصد کے ساتھ 1 کروڑ 60 لاکھ کراچی کی آبادی آپ نے بتائی, 4 کروڑ 70 لاکھ آپ نے سندھ کی آبادی بتائی. حالانکہ CS سندھ کا کہنا ہے کہ UN کی سروے کے مطابق 6 کروڑ کچھ سم تھنگ سندھ کی آبادی. آپ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, زیادہ پتا ہوگا کہ یہ جو ہے آبادی کے اعداد و شمار کس کا نقصان دے رہے ہیں کراچی سمیت پورے سندھ کو. یہ ناکام میں کس کی ہے, آپ کا حکومت میں آنے کے بعد پھر میں کوئی کرے. اور دوسری بات یہ کہ پانی جو ہے بلدیا کو نہیں ملا, تو وہ ناکامی آپ کی ہے جو آپ نے برسوں سے حکومت کی ہے یا کس طرح کی حکومت کی تھی اس کی ہے. بلدیہ کو اگر باقی تو بڑا عجیب سا آپ کا سوال ہے کہ لاجک نہیں بنتی کہ اگر بلدیہ کو میرے سوال تو کر لیے جواب سن لیں کہ لاجک نہیں بنتی کہ اگر مطلب 13 سال سے بلدیہ میں پیپلز پارٹی نے گٹر تو ایک نہیں لگایا نا. بلدیہ آپ گئے, آپ جا کے ذرا دیکھ لیجیے حالات کس طرح روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. اتحاد ٹاؤن میں ایک روڈ دکھا دو مجھے, تو یہ اس میں مسلم لیگ نون کی غلطی تو نہیں ہو سکتی نا. پیپلز پارٹی والے ہمارے اتحادی تھے اور اللہ کرے پھر ہمارے اتحادی بن جائیں, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو میں, لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ انہوں نے کام نہیں کرا. تو میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو یہ بات تو کروں گا کہ انہوں نے کام نہیں کرا ہے. ہم نے تو ہر دور میں کہا تھا کہ الیکٹورل الائنس نہیں ہے اس بات پہ کہ ملک جمہوریت کے تحت ہونا چاہیے, ملک آئین کے تحت چلنا چاہیے. ہم اتحاد میں متحد ہیں اس بات پہ کہ ملک آئین کے ساتھ چلنا چاہیے, آئین کے تحت چلنا چاہیے. لیکن AHP سے بھی ہم نے الیکشن لڑا ہے نوشہرہ کے اندر. اس پہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں, اور اگر ہماری کوئی غلطی ہے تو پیپلز پارٹی پوائنٹ آؤٹ کرے. اگر ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک گٹر کا ڈھکن 13 سال میں نہیں لگایا اور اب فون کر کے الیکشن سے 4 دن پہلے اگر پائپ پھینک رہے ہیں, تو آپ اتنی اجازت مجھے دے دیجیے کہ ان کو بات کروں میں. آپ کا جو بھی نظریہ ہو, لیکن یہ اجازت مجھے آپ ضرور دیں گے, میں یہ بات کر سکوں. جی بھائی سینسس کے اندر سندھ کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اٹھایا کسی نے. صرف مطلب جو مسئلہ تھا وہ صرف جو MQM بار بار اٹھاتی تھی کراچی کے لیے مسئلہ, تو ہم نے اس پہ یہ بات کری تھی کہ آپ 5%, ہم نے کہا تھا کہ 5% کو ری چیک کر لو. انہوں نے کہا 10% پہ کر لو. ہم نے کہا نہیں 5% پہ کر لو. بات ہو گئی ہماری طے. ہماری حکومت جب گئی تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ 5% ری چیک کر لو. MQM جو کراچی کی بہت وہ بنتی تھی, ٹھیکیدار بنتی تھی, اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے حکومت میں رہنا پسند کیا PTI کے ساتھ اور کراچی کے سینسس کو نہیں کرایا. تو اس میں اب ہمارا قصور کیسے ہو گیا یہ آپ بتا دیجیے گا بعد میں. جی کون ساتھ ہیں؟ جی ساتھ ہے. جی ٹھیک ہے, میں ایک منٹ میں پاری کرتا ہوں. ہمیں آپ کا ایک منٹ, ہم آپ کا ہمیں احترام, آپ کا احترام ہے ہمیں وہی پتہ نہیں. ہم ایک منٹ, ہمیں احترام ہے پریس کے اللہ صاحب کے ساتھ ہے.
اگر کچھ میں ایز اے شاہ محمد سے پریزیڈنٹ پی ایم ایل پاری کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی ہمیں ان کے، لیکن اس کا کوئی اور کوشچن پوچھے، ہمیں تو پتا بھی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بلدیہ کو آپ دیں گے، آپ کیسے پانی دیں گے؟ حکومت یا پیپلز پارٹی کے جو ایک مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو کبھی نہیں دے گی تو ہم کیسے دلوائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ دیکھیے میرے بھائی، پانی تو بلدیہ میں سب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی آنا کے کم استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی تو مہیا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ غریب عوام جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو وہ لوگ پانی بیچتے ہیں، ان کو لائن میں پانی دیتے نہیں ہیں۔ اگر یہ اس طرح پانی کا حال انہوں نے کرا ہوتا کسی اور ایریا میں کراچی کے، تو ادھر وہ لوگ دھرنا چار دیتے، پریس کلب پہ خبریں آتی ہیں، وہ پی ٹی آئی بھی مجبور ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ اب رینجرز اور دوسرے اپنے ادھر ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں، میں تو رینجرز کے پاس جاؤں گا کہ ہائیڈرنٹ ختم کروائیں آپ۔ یہ ہائیڈرنٹس کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ ہائیڈرنٹ نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھائیں کہ ہائیڈرنٹ کی کیا لاجک ہے؟ ہائیڈرنٹ ختم کریں گے تو خود بخود لائن میں پانی آئے گا، پھر جہاں پہ پمپنگ اسٹیشن لگانے ہوں گے وہاں پمپنگ اسٹیشن لگائیں گے۔ اگر تو یہ اچھی طرح دے دیتے ہیں پانی تو دے دیں خوش اسلوبی سے، جو نہیں دیں گے تو ہم پی ٹی آئی کے خلاف بھی اور پیپلز پارٹی کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، کیس کریں گے کہ یہ کیا جگہ تماشا آپ نے لگا رکھا ہے کہ غریب ترین لوگوں کو آپ پانی نہیں دے رہے۔ اگر پانی نہیں ہے کراچی میں تو پھر کسی کو نہ دو، لیکن اگر کسی کو دے رہے ہو تو پھر پانی پہ سیاست تو نہ کرو نا کہ کسی ایریا کو دے رہے ہو، کسی ایریا کو نہیں دے رہے، امیر ایریا کو دے رہے ہو، غریب ایریا کو نہیں دے رہے۔ پانی کا سیاست کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اگر آپ الیکشن جیت گئے تو پیپلز پارٹی نے جس نے کام ہی نہیں کرایا وہ تو آپ کے برے وقت میں اتحادی بن جاتے ہیں۔ اگر دوبارہ آپ نے پیپلز پارٹی کو اتحادی بنا لیا تو کس طریقے سے آپ ہلکی کی عوام کے لیے جو ہے وہ اپنا کام کریں گے؟ بھائی میری یہ جو بھائی کا سوال تھا اس میں نے پھر گزارش کری تھی کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا اتحاد، اور میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جس چیز پہ ہماری اگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملک آئین کے ذریعے چلنا چاہیے۔ اب ان کی عقل اور ان کی سمجھ اور ہے، ہماری عقل اور ہماری سمجھ اور ہے، ہم ہر چیز پہ تو اگری نہیں کرتے نا۔ آج میں اور شاہد سید صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بھائی، میں پی ڈی ایم میں نہیں ہوں، آپ پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم سے نوشہرہ میں الیکشن لڑنے جیت گئی۔ بالکل بدقسمتی سے ہم سبق کر رہے ہیں اس اتحاد سے سوچ رہے تھے۔ وہ اتحاد الگ چیز ہے اور سیاسی اتحاد جو ملک کے جو کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے وہ ان لوگوں کو ان قوتوں کے خلاف ہے جو قوتیں ہم پہ مسلط کر کے لوگوں کو لا کے دیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے نظام سے چلے۔ وہ پی ڈی ایم کے نعرے جو 26 نکات تھے، ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ طریقہ الگ ہوا، ہم اکیلے شاید آپ کوشش کریں گے۔ بات وہی ہے جو پی ڈی ایم کا نعرہ تھا 26 نکات تھے، یہ گروپ میں کریں گے، ہم اکیلا کریں گے، نعرہ وہی پی ڈی ایم کا ہے۔ الیکشن میں دیکھ ملک پاکستان ایک ہے، پرائم منسٹر ایک بنے گا۔ جب بھی ادھر الیکشن ہوا تو ہم تو ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے، باتیں بھی کریں گے، خلاف ہوں گے، الیکشن لڑیں گے، تب جا کے پرائم منسٹر۔ یا تو یہ کہ 26 ملک ہوتے تو 26 پارٹیاں پرائم منسٹر بناتے۔ پرائم منسٹر جب ایک بنے گا تو ظاہری بات ہے کہ پارٹی اپنا سب تعریف کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی کارکردگی بتائیں، دوسری کی برائیاں نہ بتائیں۔ تو اس نے کیا کیا، ہم کیا دیں گے، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سوال ظاہر ہے کہ مزیدار ہوتے ہیں۔ جی 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 فرمائیے۔ جی کامران پوچھ رہے ختم کرنا نہیں، یہ تو میرے خیال سے سمجھنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی نالائکی اتنی کرتی ہے کہ فوج کو مدد کرنا ان کی ضروری ہو جاتی ہے، چاہے وہ این سی او سی کے اندر ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر سب سے کم ویکسین اگر کسی نے خریدے ہوں یا لگائے ہوں تو پاکستان میں۔ ساؤتھ ایشیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہندوستان نے اب اپنے 1000 میں سے 80 لوگوں کو ویکسین لگا دیے ہیں۔ نیپال نے 1000 میں سے 70 لوگوں کو ویکسین لگا دیے ہیں۔ بنگلہ دیش نے اور شری لنکا نے 1000 میں سے 35 اور 45 لوگوں کو ویکسین لگا دی ہیں۔ پاکستان نے 1000 میں سے 5 لوگوں کو صرف ویکسین لگائیں، اور ابھی پہلے افغانستان سے پیچھے سے اب آگے نکلیں، افغانستان نے 1000 میں سے 4 لوگوں کو ویکسین لگائیں، اور پاکستان دنیا کا واحد ویکسین ایک ملک ہے جس کے اندر آپ امیر لوگ خرید کے ویکسین لگا سکتے ہیں، حکومت فری میں نہیں دے رہی۔ اور جتنے ویکسین انہوں نے اب تک لیے ہیں اس میں کچھ جو ہے انہوں نے خریدے ہیں 5 لاکھ، باقی جتنے بھی آئے وہ انہوں نے چندے میں ان کو ملے ہیں۔ تو یہ حکومت کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ یہ ویکسین پہ ایک پیسہ خرچ نہیں کر رہے، لیکن 1 ارب روپیہ عمران خان صاحب نے مختص کیا ہے اس بات کو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، میڈیا پہ ایڈورٹائز کرنے کے لیے، تشہیر کرنے کے لیے کہ معیشت بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ اگر وہ 1 ارب روپے پہ تشہیر نہ کرتے اور معیشت بہتر کر لیتے تو شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ عمران خان کی پرائرٹیز ہیں۔
بہت شکریہ. افغانستان سے تو آگے افغانستان سے آپ آگے افغانستان سے آگے